بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بک الرسالہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچرز میں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اس کی کیا کیا ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ای میل ایڈریس تو ضرور آپ سے شیئر کیا تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں جو کویسچنز پیدا ہوں تو وہ ضرور آپ شیئر کیجئے. تو اس کے آپ کے ذہن میں یاد ہوگا، اگر آپ نے پہلے لیکچرز پڑھے ہیں، کہ پہلے تو میں نے ایک مقدمہ کے طور پر اس کی یہ انٹروڈیوس کیا کہ علم الفقہ ہے کیا اور کس طرح سے چلا اس کا. پھر اس کے بعد تعارف، اب یہ بک ہے کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور میں نے اس کا پھر ایک ترجمہ بالکل آزاد طریقے سے اس کا ترجمہ کیا کہ جس میں آپ آسانی سے آج کل کی ماڈرن اردو میں سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں پھر تعارف اور البیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دینی احکامات کیسے بیان کیے. پھر اس کے بعد حصہ دوم جو ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے متعلق جو ڈسکشن آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھی، جس میں زبان، خاص اور عام، اور پھر ناسخ و منسوخ کی ڈسکشن پچھلے لیکچر میں ہماری ہوئی تھی. تو آج ہمارا ٹاپک ہے سنہ، جس کو عربی میں السنہ کہتے ہیں اور اردو میں سنت کہتے ہیں. اب سنت ہے کیا؟ تو دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف چیپٹرز ہیں، جس میں سٹارٹ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حجیت قبول کرنے کی ذمہ داری کا امت کو بتایا. حجیت کیا ہے؟ کہ ایک کنفرم ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم سے اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی ڈسکشن نہیں چلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے اور نبی کے ذریعے ڈسکس کرتے رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت کو، پوری قوم کو، بلکہ پوری انسانیت کو، سب کو سکھا دیے تھے، سمجھا دیے تھے. دیٹس اٹ. وہ ہے. پھر اگلے چیپٹر میں اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ ممانتیں کیا ہیں، کہ جو منع ہے ہمیں، کہ کیا چیز حرام ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، اس کی ڈسکشن امام شافعی نے کی. اور پھر اس کے بعد اگلے چیپٹر میں روایات کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کوئی گفتگو کسی صحابی نے بیان کی اپنی نیکسٹ جنریشن کو، تو وہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی رپورٹس بہت سی آ گئیں. تو امام شافعی نے یہ بتایا کہ بھی روایت میں موجود خامیاں پائی جاتی ہیں، کہ جس میں ناسخ و منسوخ کا بھی مسئلہ آتا ہے، متضاد روایات بھی آتی ہیں. ایک روایت میں، ایک رپورٹ میں کوئی اور بات ہوتی ہے اور دوسری میں کچھ اور ہوتی ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی انہوں نے ڈسکشن کی. اگر آپ نے مجھ سے یہ علوم الحدیث کے لیکچرز سن چکے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا پورا اپروچ کیا ہے. پھر اگلے چیپٹر میں خبر واحد ہے کیا، یعنی خبر واحد کیا کہ کسی ایک آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچی، تو اس میں کیا ہمیں کرنا ہے. تو آئیے ہم پھر یہ جو ان تمام چیپٹرز کی ایگزیکٹو سمری میں نے عرض کی ہے تو وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ایگزیکٹو سمری ہے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اصول بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت اور حدیث سے متعلق اصولوں پر مشتمل پوری ایک ڈسکشن ہے. تو اب دیکھیے، اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ڈسکشن اس کی ہے. تو جناب، اس میں پہلا اصول ہے کہ اللہ کے دین کا معیار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول کی حدیث سے جو احکام آپ نے دیے انہیں قبول کرنا اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہماری ایسی رکھی ہے کہ ایگزامز کے لیے، تاکہ آپ پریکٹس کریں، تب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں جیسے حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا میسج آیا۔ تو اس میں لاسٹ وہ ہے کہ جو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نبوت ختم ہوئی ہے، تو یہ وہ احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا تو اس سے رکنا ضروری ہے، یعنی اب کیا ہے تو اس کے لیے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پھر آپ نے بعض ایسی چیزوں سے منع فرمایا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور بسا اوقات بعض کاموں سے آپ نے کسی مخصوص صورتحال ہی میں منع فرمایا۔ ابدی حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہمیشہ ضروری ہے، لیکن مخصوص حالات کی ممانعتوں سے رکنا صرف انہی مخصوص حالات میں ہی ضروری ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ چوری یا شراب ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اچھا، پھر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق یہ منع ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ایک خاص سینیریو میں، یعنی روزہ ہے تو پھر میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق اس دن نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جب روزہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک خاص سینیریو کی حکم ہے۔ پھر امام شافعی نے آگے احادیث کی روایت میں بسا اوقات کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں روایتوں میں تضاد نظر آتا ہے، کانفلکٹ نظر آتا ہے کہ ایک رپورٹ میں کوئی اور بات ہوتی ہے اور دوسری میں کچھ اور، تو اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ پھر انہوں نے یہ اصول بھی بتایا کہ حدیث کبھی بھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی ہے، حدیث صرف اور صرف قرآن کی وضاحت ہی کرتی ہے۔ یعنی اب حدیث ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے کچھ ارشادات یا آپ کے کچھ پریکٹیکل عمل، اس کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، تو اس رپورٹ کے اندر امام شافعی نے یہ بتایا کہ اس میں قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جعلی حدیث ہوگی، وہ کبھی صحیح نہیں ہوگی، وہ کبھی اوتھینٹک نہیں ہوگی، تو یہ ایک کنفرم انہوں نے کیا اس میں۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ بعض اوقات روایتوں میں ایک بات جزوی طور پر بیان کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بظاہر حدیث میں اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع سے متعلق تمام روایتوں کو آپ اکٹھا کر لیں تو پھر اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ اگر حدیث کی یہ روایات وہی ہیں کہ جو حدیث کی بکس میں آپ کو ملتی ہیں، تو اس میں ایشو یہی ہے کہ جناب آپ جب اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں کوئی بات ہوتی ہے لیکن دوسری حدیث میں کچھ مختلف بات ہوتی ہے، تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن حضرات سے یہ رپورٹ ہم تک پہنچی ہے تو اس رپورٹ میں پوری بات نہیں ہوتی، تو اس پوری بات کو کیسے حل کرنا ہے کہ اسی ٹاپک پہ جتنی اور احادیث سب کو مل جائے، ان سب کو پڑھیں تو پھر اصل سینیریو سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انہوں نے پوری کی، اور اب بھی سیم وہی ویلڈ میتھڈ ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں بھی کچھ احادیث کا حکم عمومی نوعیت کا ہے، عمومی کا مطلب ہر کامن انسان کے لیے ہے، اور کچھ کا تعلق کسی مخصوص صورتحال سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک خاص صحابی سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا کہ آپ یہ کریں، تو انہوں نے کیا، تو یہ اب خاص انہی صحابی کے بارے میں کیا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ بھئی آپ یہ ذرا مارکیٹ سے یہ پرچیز کر کے لے آئے،
تو اب یہ ظاہر ہے کہ انہی صحابی کے بارے میں بات ہوگی نا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک صحابی یا بہت سارے صحابہ کو بتایا کہ بھی آپ یہ نماز پڑھیں، تو یہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے۔ یہ مثلاً یہ بتایا کہ بھی آپ نے چوری نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی، تو یہ جب بتا دیا تو یہ ہر انسان کے لیے ویلڈ ہے۔ پھر امام شافعی آگے بتاتے ہیں کہ اگر ایک حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہو تو اس حکم کو قبول کر لیں گے کہ جو بعد میں دیا گیا ہو۔ یعنی ایسا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نبوت کا سلسلہ 23 ایئرس تک رہا، تو شروع میں کچھ ایک صحابی کو یا کچھ صحابہ کو کوئی بات فرمائی، لیکن پھر بعد میں جب پورا سینیریو چینج ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو تبدیل کی۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ سٹارٹ میں مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ ایک یہ شروع ہوا کہ اسپیشلی جو کمزور صحابہ تھے تو ان پر تشدد کیا جانے لگا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کچھ بتایا کہ بھی ان چیزوں سے آپ بچ لیں تاکہ یہ آپ پہ تشدد نہ ہو۔ تو اس طرح کا حکم ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جب یہ تشدد کا سلسلہ ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے اور سب اب ایک بالکل انڈیپینڈنٹ لائف گزرنے لگے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ وہ جو پہلے احتیاط کا جو تھا تو اب وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب وہ ٹھیک ہے، کینسل، اب ویلڈ نہیں ہے۔ تین چیزوں کو احادیث میں آپ کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر دو احادیث ایک دوسرے سے متضاد ہوں، یعنی کانفلکٹ، اور ان کے لیے ایک ناسخ اور منسوخ بھی آپ کو پورا ٹائم بھی اس کا پتہ نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے کون سی آپ کے لیے ویلڈ ہے، تو پھر ایک حدیث کو چھوڑ کر دوسری زیادہ مستند حدیث کو قبول کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر دونوں میں بالکل الٹ اگر بات حدیث میں آ رہی ہو تو پھر اس میں اگر تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم ایک خاص ٹائم پہ تھا تو، اور اس کا ٹائم اگر معلوم ہو جائے پھر تو کوئی ایشو نہیں نا، پھر تو آپ خود اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹائم ہی معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جو زیادہ اوتھینٹک ہو، یعنی اوتھینٹک کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن، دیگر احادیث اور لاجک کے ساتھ جو میچ کرے تو وہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے اب تک یہ رپورٹ آئی ہے تو وہ بندے کیا ریلائبل آدمی تھے کہ نہیں تھے، یہ بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اس کو تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے کہ جو حدیث بھی کتاب اللہ کے زیادہ موافق ہوگی تو اسے ترجیح دیتے ہوئے اسے اختیار کر لیا جائے گا کہ جو حدیث بھی قرآن کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی کو آپ اوتھینٹک سمجھیں گے۔ پھر قابل ترجیح روایت وہی ہوگی کہ جس سے راوی زیادہ جانے پہچانے ہوں اور اپنے علم اور حدیث کو محفوظ کرنے کے معاملے میں زیادہ شہرت یافتہ لوگ ہوں۔ یعنی اب جو جن لوگوں کے نام آپ کو حدیث کے اندر وہ آتے ہیں تو ان سب کو دیکھ لیں کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ بندے کیا کوئی اننون آدمی ہے یا یہ سب لوگوں کو ان کا پوری بیبلیوگرافی معلوم ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو کسی کا بھی نہیں پتا، آپ تو یہ کہیں گے نا، تو اس کے لیے اب آپ ابھی گوگل میں آپ موسوعہ الحدیث، موسوعہ یہ کہتے ہیں آپ کی جو ڈکشنری ہے حدیث کی، اس پہ آپ سرچ کریں تو کئی ویب سائٹس آپ کو ملیں گی۔ تو اب جن صاحب کے نام، ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں کوئی ایک نام نہیں ہوگا، سٹارٹ ایک صحابی ہوگا، ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کے اسٹوڈنٹ کوئی 7-8 آدمی ہوں گے، تو ہر آدمی کا نام اس میں آپ سرچ کریں گے تو اس کی پوری بیبلیوگرافی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن آتی عربی میں۔ ابھی تک یہ ویب سائٹ
इंग्लिश में किसी हद तक तो नहीं हुई, ज्यादातर ये अरबी में। तो चलो अगर अरबी आपको नहीं आती तो कोई मसला नहीं है कि आप translate.google.com में आप उसमें आप ये कर सकते हैं कि अरबी में जो भी बिब्लियोग्राफी लिखी है इसको आप अरबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लें तो इंग्लिश में आपको वो आ जाएगा। अच्छा, अरबी टू उर्दू भी आ जाता है, लेकिन गूगल वालों को अभी उर्दू अच्छी नहीं आती, तो इसलिए उसमें वो काफ़ी गलतियां गूगल के अंदर है। लेकिन अरबी टू इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन अच्छी है कि काफ़ी हद तक सही होती है। ठीक है, कभी इक्का दुक्का कोई गलती हो जाए तो हो जाए, जाहिर है कि गूगल जिन्होंने बनाई है तो वो भी तो इंसान ही है ना जिन्होंने पूरा उसमें किया, तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये ठीक होता है। तो आप जब उसका इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे तो आपको उन साहब की बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि वो रावी रावी वो शख्स हैं कि जिनके जरिए आप तक हदीस पहुंची है। तो ये पता चल जाएगा कि जनाब वो अननोन आदमी है, रिलायबल है, अनरिलायबल। लेकिन अगर गूगल में ही आप सर्च करें उन साहब का और नाम ही कुछ पता ही ना हो तो फिर इसका मतलब अननोन आदमी है, तो फिर तो वो उस हदीस को ही वो ऑथेंटिक नहीं होगी। जाहिर है कि हमें बंदा ही नहीं पता ना कि किस आदमी के जरिए हमें हदीस पहुंची। फिर इमाम शाफी वो भी बयान करते हैं कि वो हदीस काबिल तरजीह होगी कि जो एक के बजाय दो या ज्यादा जराए से हम तक पहुंची है। इसकी वजह यह है कि इस हदीस का महफूज करने का एहतमाम ज्यादा लोग कम की निस्बत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि एक हदीस में सिर्फ एक सहाबी से बात आई है, बाकी और सहाबा को मालूम नहीं है, एक तो ये। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक ये है कि अगर बहुत सारे कई सहाबाई वो बात अगर सेम वही बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक बात होगी। तो ये ऑथेंटिक कौन सी हदीस है, तो इसको इमाम शाफी ने डिटेल से किया। अब ये ज़ाहिर है कि इसकी एग्जीक्यूटिव समरी तो मैंने की है, लेकिन आप उनके अल्फाज में आप अरबी में खुद आप पढ़ सकते हैं उनकी बुक में। फिर वो आगे मजीद कहते हैं कि हदीस काबिल तरजीह होगी कि जो किताबुल्लाह के आम मानी से बहैसियत मजमूई ज्यादा करीब होगी, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सुन्नतों के ज्यादा करीब होगी। यानी ज़ाहिर है कि उसकी जो लैंग्वेज अरबी में जो कुरान के टाइम की अरबी वो जो थी तो सेम वही हो तो फिर वो ज्यादा ऑथेंटिक हदीस होगी। अच्छा, आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है एक्चुअली कि टाइम के साथ साथ लैंग्वेज में कई अल्फाज चेंज होते हैं, यानी नए अल्फाज भी आ जाते हैं, कुछ पुराने अल्फाज डिलीट होते हैं। इसके लिए आप उर्दू की एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे मिर्जा गालिब साहब जिस जमाने में शायरी करते थे, अब जाहिर है कि वो 1860 के जमाने के थे कि जब वो शायरी लिखते थे, तो उस वक्त की शायरी और थी। लेकिन आप 2022 की शायरी में आप अगर पढ़ें तो आपको अल्फाज में फर्क आएगा। अच्छा, और ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर वो बुक्स पढ़ें कि जो अब से कोई 200 साल पहले के स्कॉलर्स ने लिखी हैं, उसको पढ़ें तो आपको बहुत सारे अल्फाज का मायने नहीं समझ होगा। जाहिर है कि वो बहुत सारे अल्फाज ही अब डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी उस जमाने की उर्दू में फारसी के ऐसे अल्फाज होते थे जो लोग यूज करते थे, लेकिन आजकल वो सब फारसी के बहुत से अल्फाज डिलीट हो चुके हैं और अब आपके पास वो अल्फाज भी उर्दू में आ चुके हैं कि जो गालिब साहब को भी मालूम नहीं थे वो अल्फाज। इसके लिए एक एग्जांपल ले लें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हो कि मिर्जा गालिब साहब अगर जिंदा हो के या अल्लामा इकबाल जिंदा हो के आ जाए और आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, तो ज़रा सोचिए कि वो आपसे पूछें कि हाँ भाई आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आप आगे से कहेंगे कि जनाब मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है जिससे मैं ये बात करता हूँ। तो अब मिर्जा गालिब साहब कहेंगे अरे मियाँ तुम ये उर्दू का क्या कर रहे हो, इसकी तो ये क्या लफ्ज तुम बोल रहे हो, इसमें कोई ज़ाहिर अल्लामा इकबाल को भी समझ नहीं आएगी बात। तो फिर आपको पूरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन्हें कि जनाब ये इंटरनेट क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है,
موبائل کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ کو بتانا پڑے گا انہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. تو سیم عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ اب اگر وہ الفاظ آپ یاد کر لیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ 609 to 632 CE کا پیریڈ ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں 609 to 632 کا پیریڈ ہے. تو اس وقت کی جو عربی تھی اس کے الفاظ آپ یاد کر لیں تو کافی ہے. پھر آپ قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں گے یا نماز میں پڑھیں گے تو تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو اس لیے یہ اہم ہے. اچھا، پھر امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ وہ حدیث قابل ترجیح ہوگی کہ جو اہل علم میں زیادہ جانی پہچانی ہو. یعنی جو یہ نہیں کہ وہ ایک کوئی بالکل گاؤں کے کوئی ایک صاحب کوئی بس صرف پتہ ہے، باقی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اس حدیث کا، تو پھر وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہوگی. لیکن اگر مختلف شہروں کے اسکالرس کو وہ معلوم ہے وہ حدیث، تو پھر وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی. پھر ہم مزید کہتے ہیں کہ وہ حدیث قابل ترجیح ہوگی کہ جو قیاس یعنی اور لاجک کے زیادہ قریب ہوگی. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی اللاجیکل کوئی بات تو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں. تو پھر اگر وہ آ گئی اللاجیکل کسی حدیث میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی راوی کوئی ایک صاحب جنہوں نے یہ حدیث کو آگے اگلی نسل کو بتایا تو ان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بس اتنی بات. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث قابل ترجیح ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت عمل بھی کرتی ہو، تو تب وہ حدیث بڑی اوتھینٹک ہوگی. کہ جیسے فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی آپ نماز پڑھیں، اور نماز اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام سیم ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پھر اگلی جنریشن سے لے کے آج تک ویسے ہی نماز ہو رہی ہے. اچھا، اس طرح حج ہے، سیم اسی طرح ہی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، روزہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہو رہی ہے. تو یہ زیادہ اوتھینٹک احادیث ہوں گی اس کے بارے میں. پھر امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ بسا اوقات احادیث میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہوتا ہے، یہ محض بات کی صحیح طور پر نہ سمجھنے کے باعث ہوتا ہے. احادیث کا مطالعہ اگر وقت نظر سے دقت نظر سے اگر کیا جائے تو یہ تضاد دور ہو جاتا ہے. تو یہ لاجیکل بات ہے. یعنی حدیث میں آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عجیب سی بات ہے کچھ، تو پھر آپ اسی ٹاپک کی وہی دیگر احادیث آپ پڑھ لیں تو پھر اصل آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، اس میں آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک پرانے کلچر لوگوں کا یہ تھا کہ ایک پورا بیک گراؤنڈ وہ بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بالکل شارٹ طریقے سے ایک جملہ بیان کر دیتے تھے. اچھا، وہ ظاہر ہے وہ اس لیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو وہ بتا رہے ہوتے تھے تو اسٹوڈنٹس کو پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا تھا. تو اب ہمیں مسئلہ آتا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمیں وہ پورا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے نا، تو پھر اس لیے ہمیں دیگر احادیث کی انہی رپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پورا بیک گراؤنڈ ہمیں یہ پورا سامنے آ جائے کہ اصل بات کیا تھی، تب ہم سمجھ سکتے ہیں نا. ادروائز یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہی بتاتے ہیں کہ احادیث میں یہ کانفلکٹ نہیں ہوتا، یہ کانفلکٹ اصل میں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کیونکہ پورا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں. اب فار ایگزامپل آج کل کے زمانے کا کوئی بڑا ایشو آپ ڈسکس کر لیں، جیسے 2000 کے بعد یہ ہوا، 2001 میں 9/11 ہوئی، تو آپ اگر مختصر کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے آپ اگر بات کریں گے تو آپ سمپل ایک لفظ کہہ دیں گے 9/11 میں یہ ہوا اور یہ بات آگے کر لی آپ نے بات جو ہے. اب آپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوگا، ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ میں انہوں نے بھی سنا ہی ہوگا، پڑھا ہوگا، ظاہر ہے بہت سارے بکس میں موویز میں کہیں نہ کہیں سنا ہی ہوگا، تو وہ اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن لیٹس سپوز اب سے کوئی 400-500 سال کے اگلے کوئی صاحب آپ کے لیکچر کو یا آپ کی بک کو اگر پڑھیں گے تو وہ سوچیں گے یہ 9/11 کیا ہے بھی.
ظاہر ہے ان کو ضرورت آئے گی کہ یہ پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو بس یہ ایک حدیث میں بھی یہ مسئلہ ہمیں آتا ہے، تو اس لیے بیک گراؤنڈ کو ہمیں پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک حدیث میں ایک حکم دیا گیا ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم لازمی ہے یا واجب نہیں ہے. واجب کا مطلب کہ لازمی، فرض، اہم، بہت اہم وہ نہیں ہے. اس کی مثال جمعے کے دن غسل کرنا، یعنی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کے دن بھی آپ نہا لیا کریں تو اس کا ہے. لیکن یہ اچھا اب ایک حدیث اگر پڑھیں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار یہ تو لازمی ہے، تو لازمی بھی جمعے کے دن تو لازمی نہ ہو پہلے، لیکن پھر دیگر احادیث پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب مثال کے طور پر ایک بار عمر رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں ابھی انٹر ہوئے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہیں پہ ہی اپنے لیکچر میں ہی ان سے پوچھا کہ بھی آپ نہا کے نہیں آئے، کیا وجہ؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جناب میں بزنس کے لیے مدینہ شہر سے دور گیا ہوا تھا، تو اب بڑی تیزی سے جب میں آیا ہوں جمعے کا ٹائم تھا تو اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بیچ میں نہا سکوں. تو اب دیکھیے اس حدیث سے یہی پتہ چل گئی بات صحابہ کرام کے عمل سے کہ بھی یہ نہانا کوئی بہت ایسا کوئی فرض حکم نہیں ہے کہ جو نہ کریں تو پھر وہ جمعہ ہی نہیں ہوگا، جمعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تبھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے، لیکن یہ افضل عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ساری عمر کرتے رہے لیکن ایک دن نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا پھر آگے وہ احادیث کو ان کی ظاہری اور عمومی مفہوم میں قبول کیا جائے گا اگر کوئی دلیل موجود ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ اس حدیث میں مجازی مفہوم مراد ہے یا پھر یہ حکم کسی مخصوص صورتحال کے لیے، تو اس حدیث کا مجازی یا خاص مفہوم میں قبول کیا جائے گا. یعنی حدیث میں اوور آل اپ لیں کہ جو کامن معنی میں، ظاہری معنی میں، اور ایک دوسرا ہوتا ہے مجازی معنی. اب اردو میں آپ کو بہت ایگزامپلس ملتی ہیں. اب ظاہری مفہوم ایک یہ وہی لے لیں کہ آپ اردو میں کہتے ہیں خدا، تو خدا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے نا. تو لیکن پرانی اردو میں یہ بھی ایک لفظ آتا ہے کہ یہ جناب یہ شوہر تو مجازی خدا ہے بیگم کا. تو اب یہ دیکھیں یہ مجازی معنی میں، یعنی اب وہ اصل وہ اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ یعنی یہ پرانے کلچر میں یہ اردو میں کہا گیا کہ جناب یہ شوہر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے گھر میں، بس اتنی بات ہے. تو یہ مجازی معنی میں ہوئی. تو اس لیے امام شافعی نے حدیث میں کہا کہ بھی آپ ظاہری اور عمومی جو کامن میننگ میں اس کا جملہ آتا وہ ہے، لیکن اگر مجازی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک پورا چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازی معنی میں یہ ارشاد فرمایا. تو اس کے لیے پھر آپ کو لاجک سے ہی آپ کو اس کا دیکھنا پڑے گا. تو اس کے اب ایگزامپل سے آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہوگا. چلیں ہم آگے چل کے اس کی مجازی معنی کی کچھ کریں گے ڈسکشن اس کی. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ اہل علم پر یہ لازم ہے کہ کوئی دو ایسی احادیث مل جائیں کہ جس میں ایک مطابقت پیدا کریں کہ جس کی ریکنسیلیشن آپ کر سکیں. اگر انہیں اس مطابقت کی کوئی بنیاد مل جائے، نہ کہ انہیں فوراً ہی آپ کوئی متضاد قرار دیں دیں، یعنی اس کو کانفلکٹ سمجھ لیں، ایسے نہ کریں، بلکہ اسی ٹاپک کی اور حدیث آپ ڈھونڈیں، دیکھیں، تو پھر آپ پڑھیں اس میں، تب آپ کو ایک پورا ایک سینیریو سامنے آ جائے گا. جبکہ اس کی تطبیق کا امکان موجود ہو. تطبیق کا مطلب کہ ریکنسیلیشن ممکن ہو. اچھا یہ دیکھیں اب یہ لفظ تطبیق میں نے لفظ کا، تو یہ عربی کا لفظ ہے جو پرانی اردو میں کامن یوز تھا لیکن آپ کو نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ ایک ماڈرن اردو بچپن سے آپ نے سیکھی ہے.
تو میں نے اس لیے انگلش کا اس کا ترجمہ بھی کر دیا ریکنسیلیشن کا، یعنی کہ جو دو چیزوں کو ایک بالکل ایکولی سمجھنا، یہ کہہ لیں نا آپ اسے، سمجھ سکیں آپ اسے۔ اسی طرح متضاد ہے، متضاد پرانی اردو میں یہ بھی متضاد، عربی میں بھی فارسی میں بھی یہ لفظ آتا تھا، لیکن آپ کو شاید نہ آئے یہ لفظ، تو یہ اسی لیے میں نے کانفلکٹ اس کو انگلش میں آپ کو سمجھا دیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، تو یہ احادیث کے اندر ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ تو جناب یہ امپورٹنٹ اس کے لیے معاملات ہیں، کیونکہ یہ حدیث کے اندر یہ آتے ہیں معاملات جس کو یہ دیکھنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ جناب آپ ان طریقوں سے حدیث کو ایسے ریسرچ کیا کریں۔ اچھا، پھر آگے وہ مزید بتاتے ہیں کہ اگر ان احادیث ایک دوسرے کے مطابق کرنا ممکن ہے یا کسی کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہے اور ایک حدیث دوسرے کی نسبت زیادہ مضبوط نہ ہو، تو پھر ان احادیث کو متضاد نہیں کرنا چاہیے۔ متضاد روایات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس میں لازماً ایک کو ترک کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی حدیث یہ وہی رپورٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی رپورٹس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں، تو بھی اس کے لیے پھر اگر دونوں میں کانفلکٹ ہے، پہلے تو آپ حل کرنے کی کوشش کریں، ہو جائے دیٹس اوکے، اور نہ ہو تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب اس میں سے اگر تو پاسبل ہی نہ ہو، کوئی حل ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک حدیث کو آپ کو ریجیکٹ ہی کرنا ہوگا کہ اس میں کوئی غلطی ہے، اور دوسری جو بالکل قرآن اور لاجک کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو دیٹس اوکے، اسی کو ہی پھر آپ ایکسیپٹ کریں۔ پھر مزید امام شافعی بتاتے ہیں کہ کسی ایک شخص سے اس طرح حدیث کو روایت کی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی تک جا پہنچے، تو یہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ خبر واحد کو قبول کرنا ضروری ہے اگر اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ یعنی خبر واحد کون سی ہوتی ہیں کہ جو ایک آدمی سے پوری رپورٹ آئی آپ تک۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور پھر ایک صحابی بھی ہوں، تو تب وہ آپ سے پوری حدیث پہنچتی ہے، وہ اسی لیے اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو تین صحابہ بھی ہوں تو تب بھی اس کو خبر واحد ہی ایک پوری، یعنی میننگ کو یہی کہتے ہیں، یعنی اسی حدیث کو کہتے ہیں خبر واحد۔ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو نہیں بلکہ صرف ایک دو صحابہ کو ہی بس یہ بات بیان ہوئی ہے، بس اتنی بات ہے۔ تب اس کے لیے کہ یہ شرائط لازمی ہے۔ شرائط کیا ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ رولز ہیں۔ پہلا رول ہے کہ حدیث کو بیان کرنے والے راوی اپنے دین کے معاملے میں قابل اعتماد شخص ہو، اوتھینٹک اور ریلائبل پرسن ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو صحابی ہیں تو وہ تو ریلائبل ہوں گے، لیکن آپ جب حدیث کو پڑھیں گے تو صرف ایک صحابی تو نہیں ہوگا نا، بلکہ صحابی کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ تابعی ہوں گے، پھر ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کے اسٹوڈنٹ، وہ 6 7 8 آدمی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث آپ پڑھیں تو اتنے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو چلو صحابی کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب وہ ریلائبل ہے، لیکن باقی سب کی بیبلیوگرافی آپ کو پڑھنی پڑے گی تاکہ پتہ چل جائے کہ بندے ریلائبل تھے کہ نہیں۔ پھر حدیث کو منتقل کرنے میں اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر راوی جتنے وہ ایک حدیث کے اندر 6 7 8 آدمی جتنے بھی ہیں، وہ ہر آدمی سچا آدمی ہو جو حدیث کو بیان کر رہا ہو تو اس کو سمجھنے کی عقل بھی رکھتا ہو، یعنی لاجیکل آدمی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی بالکل بیوقوف قسم کا آدمی نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا؟ وہ اسی لیے ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے اور جب تک یہ حدیث کی بکس لکھی گئیں تو ان کے ہر بندے کو آپ کو بیبلیوگرافی کی ضرورت آتی ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ ہر حدیث کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ مثلا امام بخاری
रहमत अलैह, इमाम मुस्लिम रहमत अलैह जो हदीस के स्पेशलिस्ट हैं, तो इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर सिर्फ ऑथेंटिक अहादीस ही उन्होंने रिपोर्ट की हैं उसमें, और उन्होंने तमाम उन्हीं लोगों का कि जो रिलायबल आदमी और लॉजिकल आदमी थे उन्हीं के जरिए उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए वहाँ आपको बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें करें, लेकिन इसके अलावा और जितनी बुक्स और हदीस की हैं वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ ज़रूरत आपको आती है। अच्छा, फिर मजीद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्फाज की अदायगी के नतीजे में मानी में जो तब्दीली हो जाए तो इससे भी वाकिफ होना चाहिए। यानी अब ज़ाहिर है कि हदीस को अगर आप अरबी में पढ़ रहे हैं तो फिर उसके लिए उसका एग्जैक्ट हर लफ्ज़ का आपको मालूम हो। आप कहेंगे जी मुझे नहीं मालूम, तो फिर आप सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर स्कॉलर हैं और आपको अरबी आती है तो फिर आप तर्जुमा कर रहे हैं उस हदीस का, तो फिर आपको ये अच्छी तरह मालूम होना जरूरी है। अच्छा, जिन अल्फाज में वह हदीस को सुने इन्हीं में आगे बयान करने की इस्तिताअत रखता हो, ना कि वो सुने अपने अल्फाज में बयान कर दे। इसकी वजह ये कि जब हदीस को सिर्फ मफहूम बयान किया जाए और बयान करने वाले शख्स को ये इल्म ही ना हो, तो हदीस का महज मफहूम बयान करने से माना भी किसी हद तक तब्दील हो जाएगा। तो ये भी मुमकिन है कि वो किसी हलाल हुक्म को हराम में तब्दील कर ले। अगर हदीस को लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुंतकिल करे तो इसमें तब्दील का कोई खतरा नहीं रहेगा। अब जाहिर है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान की, उन्होंने तो कोई नहीं मसला होगा, लेकिन अगली जनरेशन में अगर उनको लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो बस सुने हुए जो कुछ सुना वही आगे बयान किया, तो इसमें गलती हो सकती है। अच्छा, ये कंफर्म नहीं, और टोटल आप जितनी बुक्स में टोटल अहादीस रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो वो 70,000 के करीब है, और 70,000 की जो मेजॉरिटी है वो ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं हो भी नहीं सकती। ज़ाहिर हर इंसान वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो नहीं याद कर सकता ना, तो इसलिए वो है, तो इसलिए इसमें ये मसले आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। तो चंद अहादीस हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज में बयान है, खास तौर पे दुआओं वाली अहादीस हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला से, तो वो सेम लफ्ज़ ब लफ्ज़ ही वो सबको याद रही। लेकिन और ओवरऑल सिनेरियो कि जब वो कोई वाक़या हुआ तो उसके मामलात में फिर हर आदमी अपने तरीके से ही जो उसने बयान किया, तो इसलिए इसमें गलती हो सकती है। फिर अगर वो हदीस को अपनी यादाश्त के सहारे मुंतकिल कर रहा है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि वो हदीस को अच्छी तरह याद करने वाला है और इसकी यादाश्त कमज़ोर ना हो। यानी आपको अब ज़ाहिर है कि वो जो रावी जिन जिन लोगों के 6-7 लोगों के नाम आ रहे हैं आपके हदीस रिपोर्ट के अंदर, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जनाब ये जो साहब थे वो कहीं लिखते थे कि नहीं लिखते थे, और अगर नहीं लिखते थे सिर्फ याद ही करते थे तो मेमोरी उनकी अच्छी थी। अब आपको कहाँ पता चलेगा, आपको वही बिब्लियोग्राफी उन साहब की पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती उनकी बिब्लियोग्राफी, ये पूरी आप कह लें तो सिर्फ एक आप कह लें कि 4-5 जुमलों के अंदर ही ये पूरी उनकी बिब्लियोग्राफी आ जाती है, तो कोई इशू नहीं आपके लिए। अच्छा, फिर अगर वो हदीस को लिखकर मुंतकिल कर रहे हैं तो फिर ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो खुद इसे याद रखने वाले भी ये थे या नहीं। यानी ये ना हो कि वो लिख तो लें एक हदीस को और फिर खुद भूल गए, ये भी आपको ज़रूरत आ सकती है। अगर इस हदीस को दूसरे हफ्फाज भी महफूज कर रहे हैं तो इस शख्स की बयान करदा हदीस दूसरे अफराद के बयान करदा हदीस के मुवाफिक होना ज़रूरी है। यानी इसका क्या मतलब है कि ज़ाहिर है कि एक साहब एक रावी लेट्स सपोज कि वो
200 हिजरी के एक साहब थे, और 200 हिजरी ये कब हुआ, यानी ये ऑलमोस्ट अब 816 सीई का पीरियड है। तो उसके ये साहब थे, तो इन्होंने एक हदीस बयान की। तो आप अगर आपको कोई इशू नहीं आया तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगर इसमें कोई नजर आया यार कुछ इसमें गलती लग रही है, तो फिर आप उन्हीं साहब के क्लास फेलोज की हदीस को भी पढ़ लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा जनाब, असल बात ये थी। तो ये उसके लिए कि आप हर आदमी उसके क्लास फेलोज भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप मेरे उलूमुल हदीस की लेक्चर्स आप सुन चुके हैं तो इसमें एक पूरा मेथड है, और ये ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो हदीस रिसर्च से मुतल्लिक होती हैं। तो उसके अंदर ये खास तौर पर मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, hadith.islam.db.com। तो इसके अंदर ये देखें, अबहस ये वो है। अबहस का मतलब कि जिसके अंदर आप सर्च करेंगे, अब ये अरबी में आप करें तो फिर आएंगे। मसलन अब ये मैं ये आपके सामने लिखता हूं। अब मैंने अस्सलात, सलात का मतलब नमाज, ये मैंने सर्च किया तो ये देखें बहुत सारी अहादीस नमाज से मुतल्लिक, ये तो हजारों होंगी, लेकिन कुछ इन्होंने दिखा दी हैं। और अक्सर अगर करें, अक्सर क्लिक करें तो फिर और बहुत सारी अहादीस भी आ जाएंगी। तो इसमें ये बात है, मैं अब ये सिर्फ आपसे एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर रहा हूँ। तो चलें, ये इब्ने अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की बुक है, 300 इसका हदीस रिपोर्ट का नंबर है। तो ये आई है इसमें। अच्छा, अब ये देखना हो कि वो जो बंदे हैं वो क्या कोई रिलायबल हैं कि नहीं। तो ये देखे शुएब बिन अयूब साहब हैं कोई, तो उनके अर्रिवात, अर्रिवात का मतलब रावी। तो ये जनाब यहाँ इस वेबसाइट में तो नहीं है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। आप ये शुएब बिन अयूब ये साहब कौन थे, ये देखें मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके ये देखें अर्रिवात, अर्रिवात पे मैंने क्लिक किया तो ये बहुत सारे रावियों के नाम आए। और मैंने अब सिंपल क्या किया कि ये उन्हीं शुएब बिन अयूब साहब कौन थे, तो इनको क्लिक किया। तो नहीं जनाब, इसका मतलब है कि ये बंदे रिलायबल हैं कि नहीं हमें कुछ पता नहीं, तो इसलिए बात ही खत्म। लेकिन कोई और आप नाम अगर कर लें, याहिया जैसे इनका, या चलें एक और हम नाम ले लेते हैं, ये खालिद बिन सईद, इन साहब की हम कर लें। तो चलें अब हम यहाँ पे अर्रिवात में हम ये अगर सर्च करें तो ये देखें आ गए बहुत सारे नाम। लेकिन अब ये खालिद बिन सईद कौन से हैं, ये देखें ये तो कोई और हैं जी, खालिद बिन मूसा कोई साहब है। नहीं जी, हम अब ये हैं खालिद बिन सईद बिन अबी मरियम साहब है। तो अब इनको क्लिक करें तो ये देखिए आपको बिब्लियोग्राफी इनकी आ गई सामने। अब ये उनके ये पूरा नाम, उनका एक पूरा अशोहरा, यानी मशहूर किस नाम से ये साहब है। और फिर ये देखे रुतबा, रुतबा का मतलब मकबूल, मकबूल का मतलब रिलायबल आदमी। अच्छा, फिर अब आप अगर इन साहब की, ये कहाँ के थे, मदीना के रहने वाले थे। और फिर फर्दर इनके बारे में ये भी है कि तलामीज अर्रावी, तलामीज कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये सब स्टूडेंट्स हैं कि जो हम तो बात कर रहे थे ना, ये साहब जो हैं, जो हम तो खालिद बिन सईद साहब की बात कर रहे थे, तो ये खालिद बिन सईद साहब के स्टूडेंट्स की पूरी बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी आपको। अच्छा, नीचे देखें असातिज़ा, ये टीचर है कि जो टीचर हैं खालिद बिन सईद साहब के टीचर, उन सब की बिब्लियोग्राफी है। और उनके टीचर के अंदर ये देखें सहाबी भी हैं, सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, बल्कि ये सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये
صحابی ہیں تو یہ ان کے ٹیچر کی بات ہے. اچھا پھر مزید آپ اگر پڑھیں گے الجرح و تعدیل، یہ جرح تعدیل میں یہ مختلف ریسرچرز نے ان کے بارے میں کمنٹس دیے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یعنی ریلائبل. یہ دیکھیں کئی اسکالرس نے ان کو مقبول کا مطلب ریلائبل، ریزنیبل. الذہبی صاحب نے ثقہ کا مطلب ریلائبل. اچھا ایک ریسرچرز نے جہلا، یہ ابو الحسن صاحب کوئی ریسرچر تھے، انہوں نے کیا ان کا الجہلا بھی مجھے معلوم نہیں ہے انو. تو دیکھیں ہر ایک نے اب اپنا کیا ہے، ہر ریسرچر نے ان پہ جو ریسرچ کی ہوئی ہے تو وہ آ گئی. اچھا آپ کہیں گے آپ کو ضرورت کیا ہے ساری بھی، یہ ساری یہ امام شافعی نے یہ جو بات کہی تھی نا تو ان سب کو آپ ایسے خود ریسرچ کر سکتے ہیں، مقصد صرف یہ. تو یہاں آپ کو ہر راوی کے بارے میں پوری بیبلیوگرافی آپ کو مل گئی ایک کی. اچھا جس کی نہ ملے تو پھر چلو اس ویب سائٹ میں نہیں تو آپ گوگل میں سرچ کریں، شاید آپ کو مل جائے. اور نہ ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جناب ان صاحب کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کی بیان کردہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ صاحب ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پھر امام شافعی مزید یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ راوی تدلیس کے الزام سے بری ہے. تدلیس کیا؟ تدلیس یہ کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے حدیث کو فلاں سے سنا ہے جبکہ اس کی اس شخص سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور اس نے اس حدیث کو اس سے سنا نہ ہو، تو تدلیس ایک دھوکہ ہے. تدلیس کرنے والے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب تدلیس سمپل آپ یہ کہہ لیں فراڈ ہے آپ کے ساتھ ہوا. ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میں نے فلاں سے حدیث پڑھی ہے، اس شخص سے حدیث پڑھی ہے اور پریکٹیکلی بیبلیوگرافی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی کبھی ہوئی، تو پھر اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ بندہ ہی ریلائبل نہیں. آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ پوری یہ جو جرح و تعدیل کی یہ جو ہے نا اس کے اندر پوری آ جائے گی بیبلیوگرافی میں ان کے بارے میں کہ یار یہ بندہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے، یا یہ تدلیس کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے. تو اب اس کے لیے یہ میں آپ کو پریکٹیکلی عرض کروں کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اسپیشلی وہ احادیث کے جس میں فیوچر کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس میں بہت ساری جعلی احادیث، بہت ساری. مثال کے طور پر میں نے اپنے لیکچر میں پوری یہ شیئر کیا کہ آپ یہ سنتے ہوتے ہیں کہ جناب امام مہدی نازل ہوں گے اور وہ یہ پورے مسئلے حل کریں گے. تو اب اس المہدی آپ سرچ کریں، جتنی حدیثیں ملیں گی ساری کی ساری جعلی، اور اس کے اندر وہ بندے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے یہ ایک جعلی حدیث جس نے ایجاد کی تھی، ان سب کی آپ کو اسی ویب سائٹ میں آپ کو مل جائے گی. اچھا پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منسوب کر دے کہ جو کسی قابل اعتماد راویوں کے بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے اس راوی، یہ راوی کا مطلب وہی نریٹر جس کے ذریعے آپ کو حدیث آئی ہے، تو وہ بندہ خود ریلائبل پھر نہیں ہے. اچھا ایک بار ہو جائے تو چلو ہو سکتا ہے بندے سے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر زیادہ آ رہی ہیں نا، زیادہ وہ دیگر ان کے کلاس فیلوز کے ساتھ آپ میچ کریں اور دیکھیں یہ ہمیشہ الٹی بات ہی کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بندہ ہی ریلائبل نہیں. یہ آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. پھر امام شافعی مزید اس کے طریقے میں وہ کہتے ہیں کہ یہی تمام خصوصیات اس راوی سے اوپر والے راوی کی بھی ضرورت ہے کہ یہ شخص روایت کر رہا ہے یہاں تک کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی صحابی تک یہ بات پہنچی ہے جہاں روایت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. تو چونکہ راویوں میں اس زنجیر میں موجود ہر شخص اس حدیث کے پیش کر رہا ہے، تو اس میں بیان کردہ صفات کا ان میں ہر شخص میں موجود ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کو صرف ایک بندے کی بیبلیوگرافی نہیں دیکھنی
بلکہ وہ کوئی 6 7 8 جتنے بندے جن کے نام ہیں ہر ایک کے نام آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے، تو تب لے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے۔ تو یہ تبھی اس لیے اس کو صحیح بخاری اور صحیح المسلم کے نام سے یہ بکس مشہور ہے، اس لیے کہ ان کے ریسرچرز نے آلریڈی ریسرچ کر دی اور کر کے آپ کو رپورٹ بھی دے دی، اور انہوں نے صرف اوتھینٹک احادیث ہی صرف انہوں نے ریکارڈ کی، تو اس لیے ٹھیک ہے وہاں تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن دیگر بکس کے اندر آپ کو ضرورت آتی ہے۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ راوی تعصب کا شکار نہ کرے، اگر وہ کسی بات کے بارے میں متعصب ہو، اس کے حق یا مخالفت میں حدیث پیش کر رہا ہو، تو اس کی حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک راوی اگر اس میں کوئی تعصب ہے، تعصب ایسا ہے، تو پھر تو وہ بندہ ہی ریلائبل نہیں ہے نا، پھر آپ اس حدیث کو فردر لوگوں کے نام سے بھی آپ چیک کریں گے، اور چیک کر کے ہی آپ پھر اس میں کچھ فیصلہ کر سکیں گے کہ جناب وہ صاحب ریلائبل ہیں، تھے کہ نہیں تھے، اور وہ بات اوتھینٹک تھی کہ نہیں تھی، یہ سب آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ راوی اگر ایسے معاملے میں وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جسے سمجھنے کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، تو اس کی حدیث کو قبول کرنے میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس راوی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کا۔ تو یہ آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ پھر راوی ایسی حدیث بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرنے والا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر بہت زیادہ غلطی، ایک چھوٹی موٹی ایک آدھ کبھی غلطی ہو گئی تو وہ ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک راوی ہر حدیث میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے کی یا تو میموری کا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر تعصب کا مسئلہ ہے، یا کچھ اور ہوگا، کوئی پرابلم میں ہوں گے، کہ لاجک نہیں ہوگی ان کی، پھر اس لیے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد فردر کہتے ہیں امام شافعی کہ اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث خبر واحد ان شرائط پر پوری اترتی ہے تو پھر وہ اسے قبول کیا جائے گا، ایکسیپٹ آپ کریں گے، یعنی یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور اس شخص کے لیے حجت ہوگی کہ جس سے یہ حدیث پہنچی ہے، یعنی یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں جائے یہ بندہ ریلائبل ہے، جن کے نام سے ہی آئی ہیں، تو وہ بندے سارے سب کی بیبلیوگرافی آپ نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، یہ ریلائبل ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اس کی رائے کو حدیث کے خلاف قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اس کی وہ حدیث پہنچ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل ترک کر کے حدیث پر عمل کرے، لیکن وہ حدیث جو وہ بیان کر رہا ہے خود وہ بندہ ہی اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ ہی ریلائبل نہیں، کم از کم اتنی بات تو پتہ چلی ہے۔ اب یہ بیبلیوگرافی میں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید ان کی ایگزیکٹو سمری میں مزید عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک حدیث ایک سے زائد راویوں کے توسط سے پہنچی ہے تو اس کا ثبوت مزید مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی صرف ایک ہی راوی سے نہیں، سیم اس کے کلاس فیلو بھی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں اور کئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے زیادہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے اخذ کردہ احکام کو ترک کرنا درست نہیں ہے، یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ اگر حدیث بیان کرنے والا کوئی راوی ناقابل اعتماد ہو، یا حدیث میں کوئی ایسی بات ہو جو دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہو، یا پھر حدیث کی ایک سے زیادہ توجیحات ممکن ہو۔ یعنی حدیث جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ اوتھینٹک ہے تو صرف پھر آپ کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہی چاہیے، اس کے لیے لاجیکلی کہ آپ رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ایکسیپٹ کریں اسے۔ اور اگر ایک ہی صورت ہے کہ آپ حدیث کو ریجیکٹ تبھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو راوی تھے جن کے نام آئے وہ بندے ریلائبل نہیں تھے، یا حدیث میں بات ایسی ہو کہ جو دیگر حدیث کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے ایک جعلی رپورٹ کی ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ جناب
ان ऑथेंटिक है. پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ منقطع حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا ہوا ہی نہ ہو، بلکہ اس میں ایک یا کئی راویوں کے نام نامعلوم ہو، ان نون ہو. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی پہنچی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ بیچ میں کسی آدمی کی بات ہے. پھر آپ لاجیکلی سوچ لیں بھائی، بات اگر لاجیکل لگے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللاجیکل بات ہے. بس اتنی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بس آپ لاجیکلی خود ہی سوچ لیں جو اس میں سوچنا. حدیث کے دیگر ذرائع پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس میں ایک سلسلہ سند میں حدیث کو محفوظ رکھنے والے راویوں نے روایت کی ہے اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور اس منقطع حدیث کی بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث کبھی قابل قبول اور صحیح ہے کہ نہیں ہے. یعنی اگر اس حدیث کے اندر جو منقطع کا مطلب ہے کہ اس کے اندر راویوں کا میں نام نہیں میں معلوم ریلائبل ہے کہ نہیں. اچھا چلیں آپ اسی ٹاپک کی فردر حدیث اب پڑھیں تو اس میں وہی بات ہے لیکن پھر بڑے اوتھینٹک راویوں کے نام سے آئی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو منقطع تھی اس میں بس صرف بندوں کے نام کی غلطی ہے اور کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے اوتھینٹک حدیث. ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس منقطع حدیث کو کسی دوسرے ایسے شخص نے بھی روایت کی ہے جس کی حدیث عام طور پر اہل علم کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے اتنا ریلائبل آدمی ہے کہ جس میں سارے ریسرچر اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں، تو پھر اس کو آپ اوتھینٹک ہی آپ کہیں گے. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ثابت شدہ حدیث کی نسبت کمزور ہوگی ہے، لیکن چلو دوسرے لوگوں کے نام سے جو آئی ہے تو چلو وہیں سے یہ زیادہ اوتھینٹک ہے. اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا قول اس حدیث میں کی گئی بات کے مطابق ہے. اگر وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ منقطع ہے، لیکن منقطع روایت ہے لیکن یہ اصل میں بات درست ہے. مثلا اس کے اندر کوئی اگر حدیث کے اندر وہ راوی جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا بندوں کے نام نہیں پتا میں کہ وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، وہ کو معلوم نہیں، لیکن پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جن صحابی کے نام سے یہ آئی ہے تو وہ صحابی مثلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث آئی آپ تک، تو آپ کو یہ پتہ چلا، پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیبلیوگرافی پڑھی تو پتہ چلا وہ بھی اس پہ عمل کرتی رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ چلو یہ منقطع تو ہے لیکن بات درست ہے، کوئی لاجیکل بات ہے یا کوئی ایتھیکل کوئی بات ہے تو ٹھیک. اگر اہل علم کی اکثریت عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس منقطع روایت سے ملتے جلتے مفہوم کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی اسی حدیث میں حدیث تو منقطع آپ کے اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے تمام اسکالرز اس پہ ایگری ایسے ہی کر رہے ہیں، فتویٰ میں وہ کر رہے ہیں. فتویٰ کیا ہے کہ یہ بھی اسکالر کی ایک ریسرچ کا رزلٹ رپورٹ ہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر وہ میچ ہو رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر ریلائبل. ان صورتوں میں منقطع حدیث پر اعتماد کیا جائے کہ اگر اس کے روایت کرنے والے حضرات گمنام نہ اور نہ ہی ان سے روایت کرنے پر کوئی اعتراض کیا جائے، اس صورت میں ان کی روایت کے درست ہونے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ بندے ہی گمنام قسم کے بندے ہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی بیبلیوگرافی پتہ نہیں ہے، پھر تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر وہ بندے ان کی آپ کو معلوم ہے اور پھر وہ بندے بھی ریلائبل ہیں تو پھر ٹھیک ہے. پھر آخری پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے خلاف مسلمانوں کا اجماع ہو جائے. ایک حدیث کے بارے میں اہل علم میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ مستند حدیث ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ لاجیکلی ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تمام حدیث پہ تمام مسلمان ایگری ہو جائیں تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے بعد کے زمانے کے یہ تھے، تو انہوں نے جب یہ ریسرچ کی تو اس کو پوری تمام مسلمانوں نے ایگری کر لیا تو یہ ہوا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تب تک نہیں ہوا تھا. تو چلیں جناب، ہماری ڈسکشن یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم پھر چیپٹر لے کے اس پہ پوری ڈیٹیل ریسرچ اس کی ہم کریں گے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کیا اہم آپ کے لیے ضروری جو احکامات ہیں اس کے لحاظ سے ہم پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.